مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کوئی یاجوج لکھتا ہے کوئی ماجوج لکھتا ہے، کوئی یاجوج لکھتا ہے کوئی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے. اسے کہہ دو یہ ذرے اس کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسے کے ریت کو بارود لکھتا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم علماء کرام اور مسند انصاف پر تخت نشین منصفین عظام اور بزم قاسمی کے غیور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس منعقد کردہ عظیم الشان تقریری مقابلہ میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت سخن کر رہا ہوں وہ ہے عالم دنیا میں دینی مدارس کا کردار. سامعین دی وقار، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں بلکہ استاد، شاگرد اور کتاب کے تعلق کا نام ہے. خواہ وہ دار ارقم کی صورت میں ہو یا پھر مدینہ منورہ میں قائم صفہ کی شکل میں ہو، جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار اصحاب کو قرآن مجید اور احکام الہیہ کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں. پھر یہ سلسلہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کر و فر کے ساتھ اپنی کردار کا لوہا منواتا نظر آتا ہے. عالی وقار، میرے ان مدارس کا کردار کبھی بغداد و عراق میں عروج پر دکھائی دیتا ہے، کبھی سمرقند و بخارا قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں سے گونج اٹھتے ہیں، تو کبھی کوفہ و بصرہ علم کا مرکز بن جاتے ہیں. اور 18ویں صدی میں یہ سلسلہ بر صغیر کے اندر دارالعلوم دیوبند کی صورت میں ابھر کر قریباً 150 سال سے علوم و فنون و فیوز کا مرکز بنا چلتا چلا آ رہا ہے. جناب صدر ذی وقار، دینی مدارس اسلام کے قلعے، ہدایت کے سرچشمے اور ہماری اسلامی، قومی اور وطنی تہذیب کے پشتیباں ہیں. ان مدارس نے ہر دور میں تمام تر مصائب و مشکلات و پابندیوں اور مخالفتوں کے باوجود ہر سامراج اور استعمار کا مقابلہ کر کے اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا میں اہم کردار ادا کیا ہے. بر صغیر کے اندر انگریز نے اپنی تسلط اور اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے دینی حقدار اور شاعری اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہی دینی مدارس، اس میں پڑھنے پڑھانے والے طلباء دین اور علماء کرام بھی تھے. انگریز نے متحدہ ہندوستان میں سب سے پہلے مساجد، مدارس، خانقاہوں کو مسمار کر دیا. دہلی سے لے کر آگرہ تک سینکڑوں علماء حق کو پھانسی، کالا پانی اور دیگر ظالمانہ سزائیں دی، لیکن اکابرین دیوبند نے اپنی تقریروں و تحریکوں کے ذریعے مسلمانان ہند کی آزادی میں وہ روح پھونکی جس کے نتیجے میں انگریز زیادہ دیر تک نہ ٹک سکا اور بہت جلد بر صغیر سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر دم دبا کر بھاگ گیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود یہ اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. سامعین محترم، توجہ کرنا، دینی مدارس کے کردار کے متعلق ماضی قریب کی طرف آپ کا توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، دینی مدارس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر کون کون سے طوفان نہیں آئے. ایوب خان کا طوفان آیا،
کان کی ان مولیوں کو اٹھا کے دریا میں ڈال دوں گا۔ ایوب خان چلا گیا، مدرسہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ یحییٰ خان کا دور آیا، کہا کہ ان مدرسوں کو ختم کر دیں گے، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ آج الحمدللہ مدرسہ ہر جگہ نظر آتا ہے، گلی میں بھی نظر آتا ہے، بازار میں بھی نظر آتا ہے، بڑھ رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے بنین کے تھے، اب بنات کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، بوڑھوں کی بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہے، چپے چپے میں ہے، کونے کونے میں ہے، گلی گلی مدرسہ ہی مدرسہ، وہی طرز ہے، وہی انداز ہے، وہی سب کچھ نہیں بدلا۔ یحییٰ خان چلا گیا، مدرسہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ بھٹو صاحب آئے، مدرسے کے خلاف مہم چلائی، بھٹو صاحب چلے گئے، مدرسہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ پھر مشرف آیا، متکبرانہ انداز میں اعلان کر کے کہا کہ ہم پر دباؤ ہے، ان مدارس کو بند کر دیں گے۔ علماء دیوبند میدان میں آئے، للکار کر کہا کہ تمہارا باپ بھی مدارس کو بند نہیں کر سکتا۔ مشرف چلا گیا، مدرسہ اپنی جگہ پر قائم رہا، قائم ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اللہ کی قسم اس دھرتی کو ہم گلزار بنا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔